الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے کہ جو خالق بھی ہے اور خلاق بھی ہے، رازق بھی ہے اور رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور جس کے قبضے میں تمام دو جہان بھی ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدسہ پر کہ جو ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور ہمارے لیے رشد و ہدایت کا نور بن کر تشریف لائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں، اور میں جتنا شکر ادا کروں اس کی ذات کا وہ کم ہے کہ جس نے ہمیں یعنی نئے ستارے کو یہ سعادت حاصل کی، یہ سعادت، یہ موقع ہمارے ہاتھ میں دیا کہ ہم تمام نعت خوانوں کو، تمام ان ہستیوں کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتی رہتی ہیں، ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک خوبصورت سی بزم سجائیں۔ اور تمام نعت خواں حضرات نے اور یہ ثابت کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پیش کرنے کا کوئی بھی موقع چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج نئے ستارے کے اس مقابلے حسن مدحت کے پہلے راؤنڈ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، جہاں سے بہترین، ویسے تو تمام ہی بہترین ہیں، لیکن مقابلے کے مطابق، مقابلے کے رسوم کے مطابق جو ابتدائی جو بہترین سر فہرست جو 25 لوگ ہیں انہوں نے اگلے یعنی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے۔ اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے آج کی یہ خوبصورت سی سرمنی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا حافظ تکریم سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت سرمنی کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ تھے حافظ تکریم احمد جنہوں نے اپنی خوبصورت سی آواز میں اس کلام الہی کے ساتھ اس محفل کا آغاز کیا۔ نئے ستارے کیا ہے اور نئے ستارے کے اس شاندار مقابلے کے پیچھے کتنی محنت اور کتنی جدوجہد کار فرما ہے، ان تمام باتوں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں ملتمس ہوں اپنے ساتھی اور نئے ستارے کے روح رواں محترم جناب ارحم ملک صاحب سے کہ وہ آئیں اور لوگوں کو یہ بتائیں
کہ نئے ستارے کے اس محض چھوٹے سے اور چھوٹی سی کاوش کے پیچھے کتنی بڑی محنت اور کتنی لگن اور جدوجہد کار فرمائے ہیں. محترم ارحم ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین و سامعین کو ارحم ملک کا پرخلوص آداب. سب سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے نئے ستارے کے حوالے سے. نئے ستارے کیا ہے؟ نئے ستارے ایک پلیٹ فارم کا نام ہے جس کا کام ہے نوجوانوں کی ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا، انہیں عوام کے سامنے لانا. اس سلسلے میں ہم لوگ تو اپنا کردار ادا کر ہی رہے ہیں، لیکن مجھے اس بات پہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ غیبی مدد بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ٹارگیٹ سوچتے ہیں اس سے کم اچیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ رزلٹ ملتا ہے. تو اس بات سے میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ ہمیں بالکل بھی مایوسی نہیں ہوتی. اور میں ایک شعر پڑھوں گا اس حوالے سے کہ جہاں جلے گا وہیں روشنی بکھیرے گا، جہاں جلے گا وہیں روشنی بکھیرے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. اچھا، اب ہم پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نئے ستارے کی جانب سے آل پاکستان آن لائن حسن مدحت کمپٹیشن کا پہلا راؤنڈ منعقد کیا گیا ہے. ابھی اس راؤنڈ میں مجموعی طور پر 61 لوگوں نے شرکت کی ہے اور بہت زیادہ سخت مقابلہ تھا. جو لوگ آگے گئے انہوں نے تو واقعی بہت اچھا پڑھا، اور جو لوگ آگے نہ بھی جا سکے تو انہوں نے بھی کچھ کم نہیں پڑھا، انہوں نے بھی بہت زیادہ اچھا پڑھا تھا. تو جو لوگ آگے گئے ہیں ان کے لیے میری طرف سے دعا ہے کہ وہ آگے اچھا پرفارم کر سکیں اور پوزیشن حاصل کر سکیں. انہیں چاہیے کہ بس اپنی غلطیوں پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ راؤنڈ پہلا راؤنڈ تھا. اس راؤنڈ میں 61 لوگ تھے اور اس میں سے 25 یا 26 لوگوں کو آگے جانا تھا. تو اس میں آپ کی بہت ساری غلطیاں جو ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن فائنل راؤنڈ میں آپ کی بہت سخت پکڑ ہوگی. تو آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، کلام کے انتخاب کا، تلفظ کا، ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ گانے کی طرز پہ نہ ہو، یا اگر گانے کی طرز پہ ہو بھی تو ایسا نہ لگے کہ وہ گانا ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ لوگ خیال رکھیے گا. اچھا، فائنل راؤنڈ میں ہمارے پاس 3 جج ہوں گے، اور فرسٹ راؤنڈ میں ہمارے ساتھ جج تھی زارا رشید جو کہ اب زارا جعفری ہیں. تو فائنل راؤنڈ کی جو ہماری ایک جج ہوں گی ان کو آپ ابھی بھی دیکھیں گے میرے بعد. ابھی وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گی. جو لوگ اگلے راؤنڈ میں جا رہے ہیں ان کو مقابلہ جیتنے کے لیے کچھ ٹیکنیک بتائیں گی، کچھ طریقے بتائیں گے. اگر آپ لوگ ان پہ عمل کریں گے تو آپ لوگ مقابلے کو جیت سکتے ہیں. اچھا، اب میں تھوڑی سی بات کروں گا تمام دیکھنے والوں سے جو کہ ہمارے اس سیریمنی کو دیکھ رہے ہیں. تو اب جب ہمارا فائنل راؤنڈ منعقد ہوگا تو آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ لوگ اس مقابلے میں شرکت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھیے، اور جو جو آپ کو اچھا لگے اس کی ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اور کمنٹ میں لکھ کے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور ان کو لائک کیجیے تاکہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور دوسرا ہمارا ایک اور مقصد بھی ہے کہ اور لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ نئے ستارے ایک یوٹیوب چینل ہے. اس کا مشن یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرے. تو اس سلسلے میں آپ لوگ اپنا کردار ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ اب جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو اس کی ویڈیو کو آپ لوگ فارورڈ کیجیے گا. تو بس یہی کچھ مجھے کہنا تھا. آخر میں جاتے جاتے میں ایک شعر پیش کروں گا کہ ایک شعر کچھ ایسے ہے کہ دیے دیوں کو جلا کر زمین روشن کر، دیے دیوں کو جلا کر زمین روشن کر، دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے فائنل سیریمنی میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ، بہت خوب ارحم ملک صاحب اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے. نئے ستارے کے اس فرسٹ راؤنڈ جس میں قریباً 61 لوگوں نے حصہ لیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان تمام لوگوں نے اس طرح سے انٹرسٹ شو کیا اور ہم ان کے تمام لوگوں کے مشکور بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس مقابلے کو کامیاب بنانے کے لیے اس فرسٹ راؤنڈ میں سے چن کے چیدہ لوگوں کو نکالنے کے لیے جو ہستیاں جو مصروف عمل تھیں ان میں ایک نام تو میڈم زہرا رشید صاحبہ کا ہے جن کے نام سے تمام لوگ ہی واقف ہیں. ہمارے اس نئے ستارے کے ساتھ ایک اور ہستی منسلک ہوئی جو پاکستان کی ایک مشہور نعت خواں ہیں اور تقریباً روزمرہ بنیادوں پر جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژنز اور مختلف محافل میں ہدیے
عقیدت پیش کرتی رہتی ہیں. محترمہ لائبہ آفتاب صاحبہ انہوں نے ججمنٹ کے فرائض تو انجام نہیں دیے، مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بچوں کے لیے اور ان تمام ناخواں حضرات کے لیے، خواتین حضرات کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. تو میں درخواست کروں گا محترمہ لائبہ آفتاب صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس مقابلے اور اس مقابلے میں حصہ لینے والے شرکاء کے حوالے سے. محترمہ لائبہ آفتاب صاحبہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے. اور سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں نئے ستارے کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت کاوش کا حصہ بنایا اور حسن نعت خوانی کے لیے مجھے ججز کے فرائض انجام دینے کے لیے مجھے مدعو کیا. میں بے حد مشکور ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نئے ستارے کی پوری ٹیم کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک بہت کامیاب، بہت خوبصورت محفل، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک بہت خوبصورت کاوش کا انعقاد کیا گیا. اللہ پاک اس خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین. اور نئے ستارے کو اسی طرح آگے بھی توفیقات دے، توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ وہ اسی طرح خوبصورت محفل میلاد اور حسن نعت خوانی اور بہت سے دیگر پروگرامز منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں سب سے پہلے بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو کہ جو آگے کوالیفائی کر چکے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو تھے حصہ بنے اس کمپٹیشن کا، اور بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا. بہت خوبصورت آوازیں بھی سننے کو ملی، اور کچھ ایسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو آگے نہیں جا سکے ہیں. ان سے صرف ایک درخواست کروں گی کہ ڈس ہارٹ بالکل بھی مت ہوئیے گا. کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ذکر نبی جسے اللہ پاک نے اپنے ذکر کے لیے چن لیا، تو اس سے بڑا انعام اس کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم سب ثنا خوانی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین. تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اس رب نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا، تو یہی آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اسے جاری و ساری رکھیے گا، اور جو آگے بڑھ چکے ہیں ان سے درخواست کروں گی کہ بے حد اور محنت کیجیے گا. بہت ٹف کمپٹیشن ہے آگے بھی. تو امید کرتی ہوں کہ اس بار جتنے لوگوں نے جس طریقے سے، جس انداز میں محنت کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں اب مزید اور نکھار کے ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیں گے، اس کمپٹیشن کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح آگے بڑھتے رہیے. اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھا کیجئے، خیال رکھا کیجئے کہ آپ کی جو نعت ہے وہ گانے کی طرز پہ نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی ادائیگی، آپ کا تلفظ بہت میٹر کرتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے. اس چیز کا آپ کو بڑا خیال رکھنا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کا اسکیل، اگر آپ کا جو اسکیل ہے اسی اسکیل سے اگر آپ اٹھائیں تو وہ چیز زیادہ بہتر ہے. اسی اسکیل سے اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایکسٹرا جگہیں، ایکسٹرا مرکیاں مت لگائیں. جہاں ضرورت پیش آتی ہے صرف وہیں پر اگر آپ مرکیاں یا جگہیں لیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت لگیں گی. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جو وہ بار بار کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اس میں بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کم لگیں تو وہ زیادہ ان کی خوبصورتی آتی ہے. بار بار ایک ہی جگہیں اگر آپ لوگ لگائیں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. بس ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اور میں تمام لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ڈس ہارٹ مت ہوئیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ لوگوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین. ایک مرتبہ پھر نئے ستارے کی پوری ٹیم کو بے حد مبارکباد پیش کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب، سبحان اللہ. یہ تھی لائبہ آفتاب صاحبہ.
اب باری ہے اس چیز کی جس کا آپ تمام لوگوں کو انتظار ہے، یعنی ان ٹاپ 25 کوالیفائرز کی اناؤنسمنٹ کی کہ جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر پائے ان کے لیے وہی بات کہ انسان جب کسی جگہ آتا ہے تو یا تو جیت کے جاتا ہے یا سیکھ کے جاتا ہے. تو آپ تمام لوگوں کی سب سے پہلے تو یہ خوش نصیبی کہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا، اور دوسری بات کہ آپ نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور یہ مقابلہ اور آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا اور آپ لوگ ہمیں یاد رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی بہترین سی منصفہ محترمہ زہرا رشید صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور بچوں کی جو انہوں نے ججمنٹ کی ہے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہماری اصلاح فرمائیں. محترمہ زہرا رشید صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کے سامنے ٹاپ 25 کی لسٹ پیش کی جائے گی. تو میری جانب سے مجھے اجازت دیجیے اور اپنے ججز کی کامنٹس سنیے، اور اس کے بعد ٹاپ 25 کوالیفائرز کا بھی آپ کے سامنے اعلان کیا جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم، میں نعت خواں زہرا رشید اب زہرا جعفری. سب سے پہلے میں نئے ستارے کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وہ اتنے بہترین نعتیہ مقابلے کا انعقاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد میں مختصر بات سب سے پہلے ان لوگوں سے کروں کہ جو اس مقابلے میں کوالیفائی نہیں کر سکے. میں آپ لوگوں سے اتنا کہوں گی بس کہ آپ لوگوں کو دل برداشتہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. لیکن کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے تو کمپٹیشن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کمپٹیشن میں آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ثنا خوانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا. تو آپ لوگ اسی طرح نعت خوانی کرتے رہیے اور آگے بھی کمپٹیشنز میں حصہ لیتے رہیے. انشاءاللہ آگے آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کے بعد میں تھوڑی سی دو باتیں ان لوگوں سے کرنا چاہوں گی جو لوگ اس مقابلے میں آگے کوالیفائی کر چکے ہیں. آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ میں نے ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن کیونکہ اگلا راؤنڈ اور ٹف ہوگا تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آگے آپ لوگ ادائیگی تلفظ کا بہت خیال رکھیے گا. جیسے اگر کوئی ورڈ آقا جیسے ورڈ ہے تو آپ اسے آقا پراپر بولیں، آقا مت بولیں. قاف کو کاف مت بولیں، قاف بولیں. اور اس کے علاوہ کلام کا انتخاب، کلام ایسا منتخب کیجیے گا جو آپ کا گلا جسے بہتر طور پر ادا کر سکے. کیونکہ کچھ لوگوں کے میں نے کلام سنے جو بہت اچھا پڑھنے والے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ ان کا کلام ایسا تھا، اتنا مشکل انہوں نے کلام چوز کر لیا تھا کہ پراپر طرح سے وہ کلام کو پرفارم نہیں کر پا رہے تھے. تو اگر کلام آپ لوگ ایسا چوز کریں گے جو آپ لوگوں کی ایبلٹی کے مطابق ہوگا، جو آپ لوگوں کا گلا اچھی طرح پرفارم کر سکے. یہ مت سمجھیے گا کہ مشکل کلام چوز کر لیں گے تو آپ لوگوں کو نمبر زیادہ ملیں گے. مشکل کلام نہیں، کلام کا انتخاب ایسا کیجیے جو آپ لوگ بہتر طور پر پڑھ سکیں، بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. آپ لوگوں کے لیے، تمام آگے جانے والوں کے لیے نیک خواہشات. اور آگے اسی ویڈیو کے اینڈ میں جو لوگ کوالیفائی کر چکے ہیں ان کے نام جاری کر دیے جائیں گے. شکریہ. یہ تھی زہرا رشید. اب وقت ہوا جاتا ہے پہلے مرحلے کے فاتحین کے ناموں کے. علی احمد سبی، رضا فاروق فیصل آباد، عرفان محمود گجر خان، محمد حفیظ مظفر گڑھ، عشرت فاطمہ گلگت، حافظ علی شان قادری گجرات، عبد المتین کراچی، محمد عمران سبی، سونیا امیر کراچی، محمد سمیر اسکردو، حسن ریاض وزیر آباد، مصرا امیر کراچی، شاہینہ جمال گجرانوالہ، مرتضی سہیل کراچی، عمر سرور راولپنڈی، محمد بختیار کراچی، ماریہ کوثر خانپور، ارمغان لاہور، محمد ذیشان لیا، محمد عادل علی لاہور، حمزہ کیانی لاہور، علی حیدر لاہور، عدنان سعود میرپور آزاد کشمیر، شازمہ مریم ملتان، بنش فاطمہ اسکردو، انیس احمد کراچی اور شہریار لاہور سے.